کھانسیر کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے برن کا رخ کیا۔ برن کے راجا نے بھی اس کے خلاف جنگ میں آنند پال کا ساتھ دیا تھا۔ برن کا موجودہ نام بلند شہر ہے جسے راجا برن نے آباد کیا تھا۔ برن میں ایک قلعہ بلندی پر واقع تھا جس میں آبادی زیادہ نہیں تھی۔ آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور برن ایک بڑا شہر بن گیا۔ 409 ہجری میں وہ راجا ہروت کا دارالسلطنت تھا۔ راجا ہروت نے بھی محمود غزنوی کے خلاف آنند پال کی مدد کی تھی۔ محمود غزنوی نے 1,20,000 مسلمان مجاہدوں پر مشتمل فوج لے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ جنگلوں سے نکلنے کے بعد دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچا۔ میرٹھ کے قریب اس نے جمنا کو پار کیا اور برن آ گیا۔ راجا ہروت محمود غزنوی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس پا رہا تھا۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور بھاری تاوان میں زر کثیر اور ہاتھی دے کر اطاعت قبول کر لی۔ بلند شہر کو باجگزار بنانے کے بعد محمود غزنوی نے متھرا کا رخ کیا جو ان دنوں دہلی کا پایا تخت تھا۔ متھرا ہندوستان کے قدیم تاریخی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس شہر کی بہت اہمیت اور بہت تقدیس تھی، کیونکہ کرشن جسے ہندو پوجتے ہیں اور بھگوان کا اوتار قرار دیا جاتا ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ متھرا میں پیدا ہوا تھا۔ اس مذہبی پس منظر تاریخی حیثیت کی وجہ سے متھرا کو ہندوستان کا عظیم شہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب محمود غزنوی متھرا کا طلسم توڑنے نکلا تو وہ جانتا تھا کہ اس شہر کا حکمران اگر اس کا مطیع ہو گیا تو ہندوؤں کے عقیدے پر کتنی کاری ضرب لگے گی۔ محمود غزنوی کو بہرحال یہ اندازہ نہ تھا کہ متھرا کا راجا سرے سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوگا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ خود متھرا کے راجا کے فیصلے کو اس کی فوج کے ایک حصے نے تسلیم کرنے سے انکار کر کے محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں لڑائی چھیڑ دی۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ متھرا کا تقدس بحال رہ سکتا تھا۔ محمود غزنوی کا مقصد متھرا کے راجا کو مطیع اور باجگزار بنانا تھا۔ جب اس کی فوج کے کچھ دستوں نے مزاحمت کی تو قتل و غارت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے متھرا شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کارروائی میں شہر کی عمارتوں کے علاوہ متھرا کے مقدس مندروں کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ متھرا کا راجا اس شہر کے تقدس کی پامالی نہیں چاہتا تھا، اسے اپنی طاقت اور حیثیت کا علم تھا، اس لیے اس نے محمود غزنوی کو صلح کا پیغام بھجوایا۔ جب اس کی فوج کے ایک حصے نے اس کی حکم عدولی کی اور اس کے فیصلے کو رد کر دیا تو محمود غزنوی کی فوج کو جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ یوں متھرا کے راجا کا مقصد ہی غارت ہو گیا اور اس نے اپنی تمام رانیوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ایک مقدس شہر کے حکمران کا یہی انجام ہونا تھا جو اپنے شہر کی پامالی نہ چاہتا تھا۔ متھرا کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے کنوج کا رخ کیا۔ کنوج کا شمار بھی عظیم اور قدیم شہروں میں ہوتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ راجہ ہریش کا دارالحکومت رہا تھا۔ کنوج ایک وسیع علاقے میں مشتمل تھا اور دولت کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ کنوج کی راہ میں منج کا قلعہ تھا۔ محمود غزنوی نے اسے فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیا۔ وہ 15 دنوں تک اس کا محاصرہ کیے ڈٹا رہا۔ منج کے راجہ کو یقین ہو گیا کہ وہ محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو 15 دنوں تک محاصرے کے بعد بھی وہاں سے ٹلنے پر آمادہ نہ ہوا تھا۔ شدید مایوسی اور بے بسی کے عالم میں منج کے راجہ نے پہلے تو اپنی تمام عورتوں کو قتل کیا، اس کے بعد اپنے خاص درباریوں کے ساتھ جلتی ہوئی چتا میں بیٹھ کر خاک ہو گیا۔ محمود نے منج فتح کر لیا۔ کنوج کا راجہ دوراندیش نکلا، اس کا نام راجیہ پال تھا۔ اس نے محمود غزنوی سے جنگ کی بجائے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے محمود نے بڑی عزت سے تھام لیا۔ قیمتی تحائف راجیہ پال نے محمود غزنوی کے نظر کیے اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ کنوج سے رخصت ہوتے وقت محمود غزنوی کو راجیہ پال نے دوستوں کی طرح رخصت کیا۔ ملتان کا حاکم ابو الفتح محمود غزنوی کی اطاعت قبول کر چکا تھا، تاہم اس کے دل کی منافقت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک ایسی راہ اختیار کی جو سلطان محمود غزنوی اور کسی بھی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو الفتح نے کرامتا کا مذہب اختیار کر لیا۔ محمود غزنوی نے جن مبلغوں کو اسلام کی اشاعت کے لیے تعینات کیا تھا، ان کے لیے دشواریاں پیدا کر دی اور انہیں طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے تکلیف پہنچانے لگا۔ دین اسلام سے بغاوت کر کے کرامتا کے عقائد کو مقبول بنانے لگا۔
محمود غزنوی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے ابو الفتح کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار جب محمود غزنوی ملتان پہنچا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ فرار کے تمام راستے بند کر دیے تاکہ ابو الفتح اس بار فرار نہ ہو سکے۔ ابو الفتح نے خاصا سخت مقابلہ کیا لیکن محمود غزنوی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اسے شکست ہوئی اور اسے قیدی بنا لیا گیا۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران میں محمود غزنوی نے دین سے بہک جانے والوں کو سزائیں دی اور ابو الفتح کو اپنے ساتھ غزنی لے گیا، جہاں اسے غور کے قلعے میں بند کر دیا۔ ابو الفتح نے اسی جگہ قید کی حالت میں اجل کو گلے لگایا۔ کنوج کے راجہ راجیا پال کی محمود غزنوی سے دوستی کئی ہندو راجوں کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی۔ وہ راجیا پال کو دھرم کا غدار سمجھتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان سے دوستی کر رکھی تھی۔ ایسے راجوں میں ایک ہندو راجہ کالنجر کا چنڈیل راجہ تھا۔ کالنجر کے قلعے کا شمار ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں ہوتا تھا۔ راجہ چنڈیل مسلمانوں کا دشمن تھا اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ کالنجر کے راجہ چنڈیل نے محمود غزنوی کے جانے کے بعد راجیا پال والی یہ کنوج پر حملہ کر دیا۔ حملہ اچانک تھا اور راجیا پال سے راجہ چنڈیل کی فوج بھی تعداد میں زیادہ تھی۔ مقابلے میں راجیا پال مارا گیا۔ آنند پال کا بیٹا راجہ جے پال جونیئر جو محمود غزنوی کا باگزار تھا، اس نے بھی راجہ چنڈیل کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ایک طرح سے وہ بھی راجیا پال پر حملے اور اس کی موت میں شریک تھا۔ محمود غزنوی کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اسے شدید غصہ آیا اور وہ 413 ہجری میں ایک بڑا لشکر لے کر غزنی سے روانہ ہوا۔ جے پال جونیئر کے دل میں خوف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے جرم کی خبر محمود غزنوی کو ہو چکی ہے۔ اس نے پشاور کے قریب محمود غزنوی کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ محمود غزنوی نے اسے پیچھے دھکیلا اور دھکیلتے ہوئے لاہور تک لایا۔ لاہور میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ مختصر تھا۔ محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی اور جے پال گرفتار ہو گیا۔ اب تک پنجاب سلطنت غزنی کا باجگزار تھا، باقاعدہ اسے سلطنت غزنی کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس نے راجیا پال کے بیٹے ترلوچن پال کو باپ کی گدی پر بٹھایا اور اس کے بعد کالنجر کا رخ کیا۔ کالنجر کا راجہ بے خبر نہ تھا۔ چنڈیل راجہ مقابلے کی تیاری کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی فوج تھی، 580 ہاتھی بھی تھے جن پر اسے بے حد ناز تھا۔ کنوج کے راجپوتوں کی بہادری زمانے میں ضرب المثل مانی گئی ہے۔ راجپوتوں نے محمود غزنوی کی فوج کا زبردست مقابلہ کیا۔ ایسے لمحے بھی آئے کہ انہوں نے سلطان کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے، لیکن محمود غزنوی نے جذبے کو ابھارنے کے لیے حکم دیا کہ فوج کے اندر کچھ لوگ مسلسل اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ تکبیر کے ان نعروں نے مسلمانوں میں وہ جوش بھر دیا جس کے نتیجے میں ہندوؤں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم لڑکھڑانے لگے۔ راجہ چنڈیل بھاگا اور اس نے قلعے میں پناہ لی۔ محمود غزنوی نے قلعے کا محاصرہ کیا۔ راجپوتوں کی طاقت پارا پارا ہو چکی تھی۔ راجہ چنڈیل کا دم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے محمود غزنوی سے درخواست کی کہ اس کی اطاعت گزاری کے لیے وہ تیار ہے اور خراج بھی ادا کیا کرے گا۔ محمود غزنوی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی درخواست قبول کر لی۔ کنوج کے راجہ نے اطاعت قبول کر کے باجگزار بننا قبول کر لیا تو گوالیار کے راجہ نے خود ہی متی ہونے کی پیشکش کر دی اور سلطان محمود غزنوی اس سے اطاعت کا حلف لے کر غزنی واپس چلا گیا۔